بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص کسی ایسے ملک میں سفر کرتا ہے جس کی زبان سے وہ نہ آشنا ہے، وہ گیا مدرسے سے جاتا ہے نہ کہ سیر کو۔ جو شخص ہر بات میں مصروف ہے، شاہدی، شور و بختی اور تباہی کے جنگل سے رہائی پا سکے۔ جو شخص فراغت اور سنجیدگی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنا خرچ اپنی آمدنی سے نصف یعنی آدھا رکھے۔ اگر کسی کو دولت مند بننے کی خواہش ہے تو اس کا خرچ اس کی آمدنی سے 100 میں سے 25% ہونا چاہیے۔ دولت اور روپیہ پیسے کی مثال کھاد کی سی ہے کہ اسے جب تک پھیلایا نہ جائے، یعنی عام طور پر تقسیم نہ کیا جائے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ پیٹ کی یعنی بھوکوں اور فاقہ کشوں کی سازش بہت ہی بری ہے۔ جس شخص کو قرض لینے اور خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ دولت کی فراوانی نوجوانی کی تباہی کا باعث ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص اعلیٰ مرتبہ اور دولت مند ہو، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ عقل مند ہو، لیکن یہ اشد ضروری ہے کہ وہ نیک چلن اور ایماندار ہو۔ بے شک موجودہ لوگوں کے لیے گزشتہ اشخاص کے حالات میں عبرت و نصیحت ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پر نظر ڈالے اور والدین کے مدفن کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ تمام رشتوں میں سب سے جلدی لوٹنے والا رشتہ شریروں کی درستی ہے۔ خبردار، سب سے زیادہ شنوا وہ کان ہیں کہ جو نصیحت کی باتیں سنیں اور قبول کریں، اور سب سے زیادہ بلیغ و مؤثر واعظ یہ ہے کہ انسان مردوں کی قبریں دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور اس کے وعدوں کا یقین کامل رکھتا ہے۔ جو انسان تمہیں نصیحت کرے اس کی نصیحت قبول کر اور اس کے پابند ہو جاؤ، اس طرح کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ نصیحت دوسرے کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے، بیداری سے بصیرت حاصل ہوتی ہے، ڈرنا بھی عذر ہی ہے۔ قبل اس کے کہ تمہارے بعد کے لوگ تمہاری حالت سے عبرت حاصل کریں، تم پہلے لوگوں کے حالات پر غور کر کے عبرت پذیر ہو جاؤ۔ شہادت سے کامیابی اور قناعت سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہ تکلف شاہد بننے سے آخر ایک دن شاہد اور عبرت پکڑنے سے راست روی حاصل ہوتی ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہو مگر اس سے نجات ملے گی، اور اگر اطمینان ہو مگر ہلاکت پیش آئے گی۔ تقوی اور پرہیزکاری کی پناہ میں رہو کہ یہ ایک ایسی بڑی وسیع مضبوط ڈھال ہے کہ جو اس کی پناہ میں آئے۔ جب علم کی اچھی بات سنے تو اچھی طرح سمجھو کہ وہ یاد رہے اور اس پر کار بند ہو، نہ ایسا کہ صرف دوسروں کو سنا دو، کیونکہ علم کے بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس کی حفاظت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ علم طلب کرو کہ تم اس کی بدولت مشہور معروف ہو گئے، اور اس پر عمل کرو گے تو علماء کے سلسلے میں شمار ہوں گے۔ جہاں تک ہو سکے نیکی کرو کہ نیکی کرنے والے بہترین لوگ ہیں۔ علم طلب کرو کہ سیدھا راستہ معلوم ہو، علم پر عمل کرو کہ سعادت دارین حاصل ہو۔ جب عمل کرو تو اخلاص سے کرو۔
عید سے پہلے پہلے گھر میں کھیر پکا کر 313 مرتبہ یا باستن پڑھ کر ہمسایوں میں بانٹ دیں، انشاءاللہ دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ تنگ دست آدمی جو اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے اس امیر سے اچھا ہے جو ان سے قطع تعلق کرے۔ امیروں کی تعریف کرنے سے بچ کے ظالم کی تعریف سے غضب الہی نازل ہوتا ہے۔ تکبر کرنا امیروں کا بد ہے لیکن محتاجوں کا بدتر ہے۔ بخشش کرنا امیر سے خوب ہے لیکن محتاجوں سے خوب تر ہے۔ عدل و انصاف ایک سے بہتر ہے مگر امیروں سے بہتر تر ہے۔ فقیر مہاجر امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے اور تمام دنیا کے امیروں سے ایک غریب بہتر ہے۔ امیری دل کی امیری ہے نہ کہ دولت کی۔ امیروں کی صورت ایسی نہ ہو کہ غریبوں کی توہین اور حقارت سے دیکھنا ان کے لیے لازمی ہو جائے اور غریبوں کی دل آزاری کا موجب ہو۔